میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کو جو قبول کرتا ہے یہ اس کے فائدے میں ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس میں اسی کا نقصان ہے۔ اسلام نہ مٹا ہے، انشاءاللہ نہ مٹے گا۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ خبریں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری خصوصاً مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، اپنے گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ فلاں کالج میں پڑھنے والی لڑکی پیار میں اندھی ہو کر کورٹ میرج کر لیتی ہے، فلاں بڑے باپ کی بیٹی نے ایک غیر مسلم عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہو چکی ہے، فلاں مذہبی شخص کی لڑکی نے ایک بھنگی سے شادی کر لی ہے۔ یہ خبریں جہاں انتہائی دلدوز ہوتی ہیں، پریشان کرنے والی ہوتی ہیں، وہیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا بھی سبق دیتی ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کا بھی گویا کہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں خطا کر رہے ہیں، چوک کہاں ہو رہی ہے۔ اسلام وہ مذہب کہ جو سب سے بہترین مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام وہ مذہب جس نے عورت کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، سب سے زیادہ عزت اگر کسی دھرم میں ہے تو وہ عورت اسلام مذہب اسلام میں ہے۔ جب عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، جب عورت کو ایک جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اسلام آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور اسلام عورت کو مقام عطا فرمایا اور کہا کہ عورت اگر ماں ہے تو یہ تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت کا ذریعہ ہے، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا تمہارے بہترین انسان ہونے کی، بہترین مرد ہونے کی تمہاری نشانی ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا سب سے پہلے نعرہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کے لیے علم کو ضروری قرار دیا۔ تو ایسے مذہب کو چھوڑ کر، ایسے بہترین دھرم کو چھوڑ کر کیوں آخر لڑکیاں، کیوں مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں شادیاں رچا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں؟ چند لمحوں کی خوشی کے لیے، چند دنوں کی دوستی کی وجہ سے وہ اپنے برسوں کی محنت اپنے ماں باپ کی بھول جاتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی کڑی محنتیں، ان کے لاڈ پیار کو سب کو تیاگ کر، سب کو پر ٹھوکر مار کر ایک چند دنوں کی دوستی کی وجہ سے ایک غیر مسلم کے ساتھ میں بھاگ جاتی ہے۔ اس میں جہاں قصور لڑکیوں کا ہے وہیں قصور ماں باپ کا بھی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ سماج اور معاشرہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی عورت کی داستان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو 5 بچوں کی ماں ہے، 5 بچوں کی ماں ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر بھی ایک غیر مسلم سے شادی کرتی ہے۔ 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود پھر غیر مسلم سے شادی کرتی ہے۔ آخر کیوں وہ اس بات پر مجبور ہوتی ہے؟ کیا وہ خوشی کے ساتھ مجھ سے شادی کرتی ہے یا مجبور ہو کر شادی کرتی ہے؟ اس سے پہلے یہ سنتے چلیے کہ اسلام نے حکم دیا کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو فوراً ان کی شادی کر دی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علی 3 چیزوں میں دیر مت کرنا، ان میں ایک وہ بھی ہے کہ جب لڑکی شادی کے قابل ہو جائے پھر اس کی شادی میں دیر مت کرنا۔ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، تم اس آرڈر کو، اس حکم کو فالو نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا جو آج پھیل رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کو بالکل آسان کیا، سب سے آسان نکاح کو کیا۔ نماز پڑھنے میں آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، قبلے کی طرف کو رخ ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا ہونا ضروری ہے، بہت ساری شرائط ہوتی ہیں، لیکن نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی ہو، 2 گواہ موجود ہوں اور نکاح کر لیا جائے۔ نکاح اتنا آسان ہے، لیکن ہم نے نکاح کو ایک تماشا بنا کر رکھ دیا، ہم نے نکاح کو اتنا بھاری بھرکم کر دیا کہ آج اس کے تصور سے بھی ایک غریب انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ غریب کے ہاں اگر 2 لڑکیاں ہو جائیں اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کیوں ہم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا؟
زنا جس کو بڑا مشکل بنایا گیا تھا اس کو ہم نے آسان کیا، اور نکاح جو بالکل آسان تھا اس کو ہم نے بڑا مشکل کر دیا، جس کے نتیجے میں آج گھروں سے لڑکیاں جب 2-4 لڑکے کسی کے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ ابھی تو میری بڑی بہن کا نمبر بھی نہیں آیا ہے شادی کا، اس کی شادی میں بھی پتہ نہیں سال لگیں گے، 2 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے، اب چھوٹی اپنا راستہ خود اختیار کرتی ہے۔ علی گڑھ میں ایک شخص کی 4 لڑکیاں، چھوٹی لڑکیاں گھر سے نکل گئی، بھاگ گئی گھر سے۔ بہرحال بعد میں کوشش بسیار کے بعد میں وہ لڑکی واپس آتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا راستہ خود منتخب کیا اس وجہ سے کہ میں جانتی تھی میرا باپ غریب ہے یا میرا باپ جیسا بھی ہے، لیکن ابھی گھر میں بڑی بہن ہے اس کی بھی شادی نہیں ہوئی، میرا نمبر پتہ نہیں ابھی 10 سال بعد آئے گا، 20 سال بعد آئے گا، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے خود اپنے راستے کو سلیکٹ کیا۔ تو یہ وہی فساد ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم جوان ہوتے ہی لڑکی کی شادی نہیں کرو گے تو سن لیجئے فساد پھیل جائے گا، زمین میں کوہرام مچ جائے گا۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہم اس بات کی فکر کریں، اس بات پر غور کریں کہ جب لڑکا ہو یا لڑکی ہو شادی کے قابل ہو جائے، ہم سنت طریقے پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سادگی کے ساتھ میں ان کے نکاح کا انتظام کریں۔ تو چلیے میں اب آپ کو ایک وہ واقعہ سناتا ہوں، داستان سناتا ہوں جو بڑی دل خراش بھی ہے، کہ جس میں لڑکی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے، کیوں 5 بچوں کی ماں ایک غیر مسلم سے شادی کرتی ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ سروری نے ایک مضمون لکھا ہے، میں انہی کی زبانیں آپ کو سناتا ہوں۔ شہر حیدرآباد کی رہنے والی نوشین بیگم کی عمر 32 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی شکل میں 5 بچوں سے نوازا تھا، جن میں 2 لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن نوشین کی زندگی میں اچانک ایک طوفان آ گیا اور کسی نے نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا۔ 5 بچوں کی ماں نوشین بیگم کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور نوشین بیگم پورے 5 بچوں کے ساتھ اپنے مائکے کو واپس آ گئی۔ اب نوشین کا کیا ہوگا، اس کے 5 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھی۔ نوشین بیگم سے دوسری شادی کون کرے گا، اور شادی ہو بھی گئی تو 5 بچوں کو کیا ہوگا؟ کیا دوسرا شوہر ان 5 بچوں کو قبول کرے گا، ان کو ایکسپٹ کرے گا، یا نوشین بیگم کو اپنی بقیہ زندگی مطلقہ کے طور پر ہی گزارنی ہوگی؟ اور یہ ایسے ہی بہت سارے سوالات تھے جو نوشین بیگم کے ذہن میں، ان کے گھر والوں کے ذہن میں برابر کوند رہے تھے۔ دن رات اس کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ سال 2020 دنیا بھر کی تاریخ میں کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ پریشان تھے، جن کے گھر میں کرنے والے تھے وہ بھی پریشان تھے، تو نوشین بیگم کو پریشانیاں کیوں نہ ہوئی ہوگی؟ اس کو تو پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کہ جس کے 5 بچے تھے، کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دن رات پریشان تھی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، وہ بڑی بے چین تھی، پریشان تھی۔ ایک دن نوشین بیگم کی زندگی میں اچانک روشنی کی کرن نظر آئی، جب ایک 38 سال کے نوجوان نے نوشین سے شادی کرنے کا آفر پیش کیا۔ اس نوجوان کو پتا تھا کہ یہ نوشین کی دوسری شادی ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ نوشین کی اور نوجوان کی عمر میں بھی کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا، زیادہ فرق نہیں تھا۔ اور اس سے بھی اہم بات کہ وہ نوجوان نوشین سے شادی کرنے کے بعد اس کے 5 بچوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا کہ میں اس کے 5 بچوں کو سویکار کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دکھ جھیلنے کے بعد کون اس طرح کے رشتے کو منع کرتا؟ نوشین بھی ایک عورت تھی اور مجبور بھی تھی، بے سہارا بھی تھی، پریشان بھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک رشتہ، ایک نوجوان کا رشتہ آتا ہے اور میرے بچوں کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے، اس نے اس کو خدا کی مدد سمجھو یا جو بھی سمجھو، اس نے فوراً اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ کرونا لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا تھا۔ لڑکی کی جانب سے کوئی مطالبات، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، البتہ ایک ہی شرط تھی۔ لڑکے کی جانب سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، لڑکی کی جانب سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، البتہ لڑکے کی جانب سے ایک شرط تھی، ایک کنڈیشن تھی۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شرط کیا تھی؟ وہ بھی سن لیجئے اور بڑے ہوش کے ساتھ میں سنیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے۔ لڑکا چاہتا تھا کہ اگر نوشین شادی رمضان المبارک کے بعد کرنا چاہ رہی ہے تو I have no problem، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس پر ایگری ہوں، تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ شادی مندر میں ہوگی۔ یہ شرط تھی اس لڑکے کی۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کیوں اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لڑکا ہندو تھا اور اس کا نام گگن دیپ اگروال ہے۔ اسی ہندو نوجوان نے نوشین بیگم سے دوسری شادی کرنے کے لیے حامی بھری تھی اور ساتھ ہی نوشین کے 5 بچوں کو بھی قبول کرنے اور ان کی پرورش کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس طرح نوشین بیگم نے 9 شوال المکرم یعنی عید کے 8-9 دن بعد 1441 ہجری مطابق 2 جون 2020 جمعرات کے دن کو مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، مذہب اسلام کو ترک کر کے ہندو مت اختیار کر لیا اور اپنا نیا نام مریادا اگروال رکھ کر گگن دیپ کے ساتھ ایک مندر میں شادی کر لی۔ جس اسلام کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے ہر طرح کی قربانی پیش کی، بھوکے رہنا گوارا کیا، پیاسے رہنا گوارا کیا، اپنی اولاد کو قربان کرایا، تو اس مذہب اسلام کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ میں اس نے ذرا سی پریشانی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ بے صبری پن کا مظاہرہ تھا۔ یہ کاش وہ صدیقہ عائشہ کی یہ بات پڑھی ہوتی۔ حضرت عائشہ ہماری امی فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کبھی کبھی ایک مہینہ 2 چاند گزر جاتے تھے لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پریشانیاں تو آتی ہیں، دنیا میں پریشانی نہ آئے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو جنت ہوگی کہ جہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے کہ وہ پریشان ہو کر اس غیر مسلم سے شادی کرتی ہے، لیکن مجرم صرف وہ لڑکی ہی نہیں ہے، مجرم سماج بھی ہے، مجرم سوسائٹی بھی۔ آگے سنیے اس کی کہانی۔ شادی کے بعد مریادا یعنی جو نوشین تھی جس کا نام اب مریادا ہو چکا تھا، اپنے 5 بچوں کو لے کر اپنے شوہر کے مکان نمبر 132 میں رام سدن منصور آباد ولیج پدماوتی کالونی روڈ نمبر 7 شہر حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے اس میں منتقل ہو گئی۔ سامعین، نوشین بیگم مرادہ جو اب مریادا اگروال بن چکی تھی اس کی عمر 32 سال تھی، جو 5 بچوں کی ماں بھی ہے۔ اس کو ہم مرتد اگر قرار دیں کہ اسلام سے پھر گئی ہے، اس کو جہنمی کہیں تو یہ تو بہت سارے لوگ ہمیں مل جائیں گے کہ یہ جہنمی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تو ہو چکا ہے، اس طرح کے واقعات، اس طرح کے حادثات آگے نہ ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان نوشین بیگم کی عرف مریادا اگروال کی زندگی کے مسائل کا، اس کے پرابلمز کا غیر جانبدارہ انالائزس کرے، تجزیہ کرے، انداز میں جائزہ لے، غیر جانبدارہ انداز میں، اور پھر غور کرے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سوال تو اس کے پہلے شوہر سے بھی کیا جانا چاہیے جس نے 1 نہیں 5 بچوں کو پیدائش کے بعد بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ضرور ہم یہ مانتے ہیں کہ شوہر سے بھی سوال کیا جانا چاہیے، لیکن سوال صرف شوہر سے نہیں بلکہ ان مائکے والوں سے بھی کیا جانا چاہیے جو لڑکیوں کو طلاق کے بعد میں، ڈیورس کے بعد میں اپنے ماں باپ اور مائکے میں آنے پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، طنز کے تیر برساتے ہیں، تانوں سے ہر لمحہ ان کو لہو لہان کرتے ہیں۔ یہ تو مائکے والوں کی بات ہوئی، اور ہمارا سماج کیا کرتا ہے جس کا ہم بھی اور میں بھی اور آپ سامعین آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں، اس کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ اخبارات ہوں یا ویب پورٹل ہوں، شادی کی ویب سائٹ ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر جگہ آپ ذرا ان پر نظر ڈالیے، وقت ہو تو ان کو دیکھ لیجئے۔
دوسرے نکاح کے اشتہارات میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ پہلی شادی سے ہونے والی اولاد کو بھی قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. یعنی جب اشتہار دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے لیکن 2 بچے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں نکاح کرنے والے کہ ہم تم سے قبول کر سکتے ہیں لیکن پہلی اولاد کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بہت سارے ملتے ہیں. تو اب ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ نوشین بیگم جس کے 5 بچے تھے، اب ظاہر بات ہے وہ مجبور تھی، کوئی اس کا سہارا بننے کو تیار نہیں تھا. تنے تنہا اگر اس نے یہ قدم اٹھایا، ایک غیر مسلم سے شادی کری جس نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا، اور پھر وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھتی ہے، تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اچھا کام نہیں کیا. لیکن مجرم ہم بھی ہیں، مجرم ہم بھی ہیں. ہم نے کیوں اس کو سپورٹ نہیں کیا؟ ہم نے کیوں اس کو سہارا نہیں دیا؟ مسلم سماج نے کیوں اس کو بے سہارا چھوڑ دیا؟ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب پہلی شادی کا انجام پانا ہی ایک بڑا چیلنج آج بن چکا ہے. گھروں میں 30 سال نہیں، 40 35 سال تک کی لڑکیاں آج کنواری گھروں میں بیٹھی ہیں، کنواری گھروں میں بیٹھی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے وقت میں شادی شدہ جو ہو چکی پھر اس کو طلاق مل گئی ہے، وہ بیوہ ہو گئی جو 32 سال کی ہے اور 5 بچے اس کے ساتھ میں مزید، تو اس سے شادی کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ آج تو جس کے پاس میں اچھی گاڑیاں ملنے کی امید ہو، بہترین مال دو جہاں سے ملنے کی امید ہو، وہاں پر رشتے کیے جاتے ہیں. غریب کو پوچھ کون رہا ہے؟ چلیے، نوشین بیگم تو ایک گویا کہ 5 بچوں کی ماں تھی، طلاق ملی ہوئی عورت تھی. لیکن افسوس تو سامعین جب ہوتا ہے کہ جب کنواری اور مسلمان لڑکیاں اپنی پہلی شادی کے لیے بھی ہندو لڑکوں کا انتخاب کر رہی ہیں. ایک بڑے اخبار کے سروے رپورٹ کے مطابق 2017 سے 2020 تک تقریباً 40,000 مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں شادی کر چکی ہیں. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ساری کمیاں علماء کی ہے کہ وہ سمجھاتے نہیں ہیں. سمجھتا کون ہے؟ ہم اپنی لڑکیوں کو بچپن سے کس ماحول میں پرورش کرتے ہیں، ہم ان کو کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں، کس سے ان کی دوستی ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیم دیتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ محبت نہیں کریں گی، لیکن اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، 99% نہیں بلکہ 100% امید ہے. اگر ان کو اسلام اور ایمان کے بارے میں صحیح طور پر بتایا جائے گا، ان کو صحیح تربیت کی جائے گی، تو ہو سکتا ہے وہ محبت کر لیں، ہو سکتا ہے وہ محبت کر لیں. لیکن وہ محبت کریں گی تو ایک ایمان والے سے محبت کریں گی، وہ محبت کریں گی تو ایک اسلام کے ماننے والے سے محبت کریں گی، جہاں پر نکاح ہونے کی چانسز ہیں. ہو سکتا ہے چھوٹی برادری ہو سکتا ہے بڑی برادری ہو، لیکن نکاح ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ایمان والا ہے، ایمان والی ہے. لیکن اگر اسلامی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، ایمانی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، انہیں کیا پتا ایمان کی اسلام کی ویلیو کیا ہوگی. اور ان کو تو جو اچھا لگے گا، جو اسمارٹ لگے گا، جس کی جیب میں اچھے پیسے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اس کی طرف کو پھسل جائے. ایک راجستھان کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والے سومت دوے فیس بک پر 11 مارچ 2021 کو اپنی لو اسٹوری لکھتے ہیں کہ 2013 میں میری بانو نام کی مسلمان لڑکی سے پہلی ملاقات ہوتی ہے. وہ ابھی پڑھائی کر رہی تھی، اس کے گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی، لیکن میری اس سے بات چیت ہوتی تھی. میں نے ایک موبائل فون اس کو گفٹ میں دیا تھا. اب ہماری روز بات ہونے لگی. میں ایک ہندو تھا اور بانو ایک سنی مسلمان لڑکی تھی. 2014 میں بانو کے گھر والوں کو میری اور اس کی دوستی کا پتہ لگ گیا. بانو کے گھر والوں نے میرے والد سے میرے پتا سے شکایت کی اور اس کا فون چھین لیا. کچھ دنوں بعد مجھے بانو کا فون آیا. اس نے بتلایا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کر رہے ہیں. میری عمر 21 سال تھی اور بانو کی 17 سال تھی. ہم لوگ گھر سے بھاگ گئے. بانو کے گھر والوں نے پولیس میں شکایت کی. بانو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. پولیس نے بانو کو جودھ پور کے ایک شیلٹر ہوم میں رکھا. پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کے گھر والے دوبارہ اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں. میں اب کی بار SP کے ہاتھ شکایت درج کروائی کہ بانو ابھی 18 سال کی
نہیں ہوئی ہے، بانو ابھی نابالغ ہے اور گھر والے زبردستی اس کی شادی کر رہے ہیں۔ پولیس نے ایک مرتبہ پھر سے بانو کو جودھ پور کے بالیکا گھر میں منتقل کر دیا۔ جب بانو 18 سال کی عمر کو پہنچی تو ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی، ہم دونوں خوش ہیں، مگر میرے گھر والے میری ہر قدم پر مدد کرتے رہے۔ یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والے میری ہر قدم پر مدد کرتے رہے۔ بانو کے گھر والوں نے اس سے بات چیت کرنا بھی بند کر دی ہے۔ تو سامعین، یہ تو وہ واقعات ہیں جو میں نے کہا بھی کہ 3 سال کے عرصے میں ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 40,000 سے زائد لڑکیاں اور اب تو 60 سے بھی اوپر پہنچ چکی ہیں جو مرتد ہو چکی ہیں، جو اسلام کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم کے ساتھ میں، ایک غیر اسلام ماننے والے کے ساتھ میں وہ رہ رہی ہیں۔ یہ تو وہ رپورٹ ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خبر پہنچ چکی ہیں یا جو مستند ہیں، لیکن جن کی خبریں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں ان کی حقیقی تعداد اور اصل صورتحال اور بھی سنگین ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیں، نکاح کو آسان کریں، اس بات کو سمجھیں کہ نکاح کرنا سنت ہے اور سنت کو سنت طریقے پر انجام دیا جائے۔ فوری طور سے بچوں کے جوان ہوتے ہی نکاح کی فکر کی جائے اور ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ چلیے اب میں آپ کو پھر منتقل کرتا ہوں نوشین عرف مریادا اگروال کی کہانی کی طرف۔ تو اخبار ایڈیشن ایکسپریس نے 11 مارچ 2021 کو رپورٹ میں لکھا کہ گگن دیپ اگروال 9 فروری کو اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا، یعنی نوشین کا شوہر۔ تو اس کے بڑے بھائی آکاش اگروال نے پولیس میں شکایت کی اور پولیس نے تحقیقات کے ابتدائی مراحل میں گگن دیپ اگروال کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی نوشین بیگم جو عرف مریادا اگروال کو گرفتار کر لیا۔ اور پولیس نے اپنی تحقیقات میں لکھا کہ 8 اور 9 فروری کی رات گگن دیپ نے گھر پر اپنے دوست کے ساتھ شراب نوشی کی تھی، جس کے بعد مریادا اگروال نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی نعش گھر میں ہی گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنا دی گئی۔ پولیس کے حوالے سے اخبار نے لکھا کہ نوشین بیگم عرف مریادا اگروال دراصل اپنی 2 لڑکیوں کو گگن اگروال کی بری نظروں سے بچانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ان پر بری نظر ڈال رہا تھا۔ تو سامعین اس سارے واقعے میں کوئی بھی پہلو اور زاویہ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان اطمینان کی سانس لیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلم ماں باپ ہوش کے ناخن لیں، سماج کی رہبری کرنے والے آگے آئیں، معاشرے کو صحیح راہ پر گامزن کریں کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری صرف بچوں کی شادیاں کرنے تک محدود نہیں، اصل ذمہ داری تو بچوں کی تربیت کرنے کی بھی ہے۔ نکاح کو جتنا آسان ہو سکے اتنا اس کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسلم امہ کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، بچوں کی اللہ تعالی ہر ایک کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔